الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت اور اپنے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے چنا۔ میرے عزیز جان من، میں کوئی عالم نہیں نہ بڑا خطیب ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک شوق جلتا ہے، ایک آگ سلگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام، قرآن کی روشنی، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میرے دل سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچے۔ دل میں عجب سی تڑپ ہے، زباں پہ عجب سا نور ہے، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ رب کی دی ہوئی دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت چراغ ہے راہوں کا، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اجالا دلوں کا۔ میں گدا ہوں اس در کا جو سب کا سہارا ہے، میرا سرمایہ یہی ہے کہ دین کا نعرہ ہے۔ میں نہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز جان من، یاد رکھو جو بات دل سے نکلے وہ دل تک اترتی ہے، اور جو زبان صرف دکھاوے کے لیے بولے وہ کانوں سے آگے نہیں گزرتی۔ میرے عزیز جان من، آج میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ عزیز جان من، آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الشورى آیت 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قَالُوا وَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، قالوا وہ بولے، انہوں نے کہا، انؤمن لک کیا ہم تم پر ایمان لائیں، واتبعاک حالانکہ تمہاری پیروی کی، ارذلون سب سے کمزور، غریب، کم حیثیت والے لوگوں نے۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تمہارے پیروکار تو سب کے سب نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ آیت کی شان نزول۔ عزیز جان من، یہ جملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اشراف، سردار اور مالدار طبقے نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے گرد مساکین، غریب اور عام لوگ جمع ہیں، تو انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے غرور اور طبقاتی سوچ سے فیصلہ کیا۔ ان کے نزدیک نبی پر ایمان لانا کوئی عزت کی بات نہیں تھی، کیونکہ نبی کے ماننے والے مالدار، رئیس یا بااثر نہیں تھے۔ عزیز جان من، اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں، یہ آیت تکبر اور غرور کے پردے کو چاک کرتی ہے۔ قوم نوح نے حق کو دل سے نہیں آنکھ سے دیکھا، انہوں نے وحی کی روشنی کو غریبوں کے لباس سے ناپا۔ وہ بولے، نوح ہم تمہیں کیوں مانے، تمہارے ساتھ تو یہ معمولی کمزور بے حیثیت لوگ ہیں۔ یہی جملہ ہر زمانے کے متکبر انسان کی پہچان ہے۔ جب بھی حق آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو عام لوگوں کا دین ہے، ہم جیسے عقل مند، تعلیم یافتہ یا طاقتور لوگ کیسے مانے۔ سورہ سبا آیت 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقْرُبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے، مگر ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہی اللہ کے مقرب ہے۔ حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاخبركم بأہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لبرح۔ صحیح بخاری حدیث 4918۔ کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور ناتواں سمجھا جاتا ہے،
مگر اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات پوری کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون بضعفائکم، ابو داؤد حدیث نمبر 2594 میں، تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی بدولت مدد دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت مال و دولت کی نہیں، دل کے اخلاص، تقوی و عاجزی کی ہے۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں عزت غریب کے کپڑوں سے نہیں، دل کے نور سے تولی جاتی ہے۔ جنہیں دنیا والے کم حیثیت کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرے محبوب بندے ہیں، ان کی دعائیں زمین سے نہیں دل سے اٹھتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار غرور میں ڈوب گئے، اور وہی غریب مومن جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے لیے کشتی نجات بنا دی، اور وہی سردار طوفان میں غرق ہو گئے۔ عزیز جان من، اگلی آیت سورہ الشورى آیت 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ آیت کی لفظی ترجمہ کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا، وما اور نہیں، علمی مجھے علم ہے، بما اس بات کا کہ کانو وہ تھے، یعملون کرتے عمل کرتے تھے۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے، ان کے باطنی حالات کا علم مجھے نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت کی شان نزول، جب قوم نوح نے اپنے نبی سے کہا اے نوح، تمہارے پیروکار تو نچلے طبقے کے غریب اور کمزور لوگ ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، ان کے دلوں کا حال، ان کے عمل کی حقیقت وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں۔ یہ آیت اللہ کے نبی کی عاجزی اور انسانی حدود کا بیان ہے۔ یعنی نبی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں، بلکہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما امرت ان احکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، صحیح بخاری۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کروں، اور باطن دلوں کا حال اللہ کے سپرد ہے۔ عزیز جان من، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں یہی وہ نقطہ ہے جو سورہ الشورى کی اس آیت میں بیان ہوا۔ نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا، عدل سے فیصلہ کرنا، اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے۔ کون مخلص ہے کون منافق، یہ فیصلہ اللہ کے علم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انسانوں کے دل نہیں ٹٹول سکتے، صرف اعمال دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز جان من، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جملہ دراصل ایمان کے عدل اور دعوت کی عظمت کا اعلان ہے۔ نوح فرما رہے ہیں میرا علم محدود ہے، میرا رب ہی سب جانتا ہے۔ کیا ہی حسین منظر ہے، ایک نبی جو 950 سال تک دعوت دیتا رہا، مگر پھر بھی اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے سامنے والے کیا کرتے ہیں، تو ہی جانتا ہے اے میرے رب ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان والے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے اعمال پر فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، بلکہ خود کو ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں محتاط رکھنا چاہیے۔ عزیز جان من، ناپوچھ بندے کے دل کا حال یہ رب ہی جانے گا۔ ظاہر میں نیک نظر آئے گا، باطن کا راز وہی پہچانے گا۔ ہم دیکھتے ہیں چہرے، وہ دیکھتا ہے نیتیں، وہ رب ہے انصاف اس کا بے مثال ہے، بے قیاس ہے۔ نہ خود پہ ناز کر بندے، نہ غیر کو عیب دے، ہر دل میں ایک جہان ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیتوں کی طرح ہمیں عدل اور فروتنی کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا چاہیے، کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ نجات کا فیصلہ صرف اللہ کے علم پر ہے۔ عزیز جان من، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نوح کی طرح عاجزی عطا فرما، ہمیں دوسروں کے اعمال پر فتویٰ دینے سے بچا، اور ہمیں اپنی نظر میں اخلاص اور صدق کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، سورہ الشورى آیت 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں ان نہیں ہے، حسابہ ان کا حساب، الا مگر، صاف، علی ذمہ، ربی میرے رب کے، لو پیش، تشعرون تم سمجھتے جانتے. آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان کا حساب میرے رب کے سوا کسی پر نہیں، کاش تم لوگ سمجھ جاؤ کہ فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے. آیت کی شان نزول. عزیز جان من، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قوم نوح نے کہا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. سورہ ہود آیت 27 میں بھی یہی واقعہ بیان ہوا ہے. تب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی، محبت اور عدل کے ساتھ فرمایا ان کا حساب مجھ پر نہیں، میرا رب خود ان کا حساب لے گا. تم نہیں سمجھتے. یہ آیت انصاف، تواضع اور اللہ پر بھروسے کا ایک شاہکار جملہ ہے. نوح علیہ السلام نے دراصل کہا میں نبی ہوں، خدا نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، حساب لینا میرا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے. عزیز جان من، حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحیح مسلم. اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. عزیز جان من، حدیث کی وضاحت کرتے ہیں یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں بیان ہوا. انسان کا مقام ظاہری دولت، لباس یا قوم سے نہیں بنتا بلکہ اس کے دل کے اخلاص اور عمل کی سچائی سے بنتا ہے. قوم نوح ظاہری معیار پر ایمان تول رہی تھی جبکہ نوح انہیں باطنی حقیقت سمجھا رہے تھے. یہ وہی پیغام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے نہ کہ چہروں کو. عزیز جان من، دیکھو نا کیا منظر ہوگا جب نوح اپنی قوم کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی زبان سے نکلتا ہے ان کا حساب میرے رب کے سوا کسی پر نہیں. یہ جملہ گویا ایمان کی غیرت اور انصاف کا اعلان ہے. نوح کہہ رہے ہیں میں کسی غریب، کمزور یا مسکین کو اپنے در سے نہیں ہٹا سکتا. یہ در رب کا ہے جو سب کے لیے کھلا ہے. یہ در محبت کا ہے جہاں حساب کتاب بھی وہی کرے گا جو سب دلوں کا راز جانتا ہے. میرے عزیز جان من، یہ رنگ دیکھ نہ نسل دیکھ نہ ذات کا غرور کر، یہ رب کا در ہے، یہاں سب برابر ہے حضور کے. کسی کو کم نہ سمجھ بندے، نہ خود کو افضل جان، خدا کے در پہ سب برابر، یہی تو ایمان کی شان. وہی خدا ہے جو دلوں کو جانتا ہے اندر تک. ہم ظاہروں کے اسیر ہیں، وہ باطنوں کا نگران ہے. عزیز جان من، انسانوں کے اعمال اور نیتوں کا فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں کبھی کسی کو غریب، کمزور یا ادنا نہیں سمجھنا چاہیے. نبیوں کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت میں سب کو شامل کیا جائے، رد نہیں. حساب و جزا کا نظام اللہ کے پاس ہے، ہم پر نہیں. عزیز جان من، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب ہمیں وہ نظر عطا فرما جو بندوں میں فرق نہ کرے، وہ دل عطا فرما جو تیری مخلوق سے محبت کرے، اور وہ زبان دے جو حق کہے مگر عدل کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز جان من، آگے بڑھتے ہیں. سورہ الشورى آیت 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں وَمَا اور نہیں ہوں میں، انا میں، بِطَارِدِ دور کرنے والا، بھگانے والا، المؤمنین ایمان لانے والوں کو. آیت کا ترجمہ کرتے ہیں میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہرگز نہیں بھگا سکتا نہ ہٹا سکتا ہوں. آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں عزیز جان من، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قوم نوح کے سرداروں نے کہا اے نوح اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائے تو ان کمزور نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے. تب نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں ان ایمان والوں کو کبھی نہیں ہٹا سکتا. یہ وہ ہے جن کے دلوں میں میرا رب بسا ہے. میں نبی ہوں، تاجر نہیں ہوں جو خریدار بدل دوں. میں رب کا بندہ ہوں، رب کی مخلوق کو بھگا نہیں سکتا. یہ الفاظ انصاف، تواضع اور ایمان کے احترام کا عظیم ترین نمونہ ہے. حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ناصرتکم بضعفانکم، حدیث ابو داؤد، ترجمہ تمہیں مدد تمہارے کمزوروں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ عزیز جان من، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، یہ حدیث دراصل اسی قربانی پیغام کی شرح ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کمزور مومنوں کو نہیں ہٹا سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہی کمزور مومنوں کی دعا، ان کی عاجزی، ان کے آنسو یہی امت کی رحمت اور نصرت کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا والوں کو شاید ان کے چہرے معمولی لگے، مگر اللہ کے نزدیک ان کے دل عرش سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ عزیز جان من، کیا منظر ہوگا، قوم کے سردار غرور سے کھڑے ہیں نوح کے سامنے دولت، طاقت اور فقر کے ساتھ، اور نوح کے ارد گرد چند غریب بوسیدہ لباس والے لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے لبریز ہے۔ نوح نے ان کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا میں ایمان والوں کو نہیں بھگا سکتا، یہ میرے رب کے محبوب ہے، ان کے سینوں میں نور یقین ہے، ان کے دلوں میں میرا رب بستا ہے۔ یہ الفاظ صرف نوح کے نہیں، یہ ہر نبی کے دل کی آواز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا میری امت کے مساکین ہی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ میرے عزیز جان من، یہ فقیروں کا خدا ہے، یہ مسکینوں کا رب ہے، یہ دلوں کی دھڑکنوں میں بسا ہوا حب ہے۔ جسے دنیا نے ٹھکرایا وہ رب کے در پہ محبوب ہے، جو مخلوق سے ہارا وہ خالق کے قریب ہے۔ یہ دیکھ ظاہری چمک نہ لباس کا غرور، ایمان کی خوشبو تو دل کے اندر ضرور۔ میرے عزیز جان من، اللہ کے نزدیک کسی مومن کو کمزور یا حقیر سمجھنا گناہ ہے۔ ایمان دولت یا حسب و نسب سے نہیں، دل کے یقین سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت کا دروازہ سب کے لیے برابر کھلا ہو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ سچے، عاجز، غریب دلوں سے آتی ہے۔ عزیز جان من، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب، ہمیں نوح علیہ السلام کی طرح سب مومنوں سے محبت کرنا سکھا، ہمیں تکبر سے بچا، عاجزی عطا فرما، اور ہمیں ان کمزور دلوں کے ساتھ شامل فرما جن کے لیے تیرا عرش بھی جھک جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔